السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو جس بھی نعمت سے نوازا گیا ہے وہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو، اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یہ اظہار ہے اس چیز کا کہ آج اگر تنگی ہے تو آسانی کی نعمت وہ دے گا، اگر بیماری ہے تو صحت کی نعمت وہ دے گا، اور اگر پریشانی ہے تو پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات وہی ہے، یہ نعمت اسی کے پاس ہے، وہی عطا کرے گا۔ جس اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت اللہ لے بھی سکتا ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ، بلکہ وہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے نا کہ تمہیں یہاں پہ نہیں رکھنا، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے، نئی مخلوق لے آئے، تمہارے ساتھ اور کسی مخلوق کو بدل دے، وہ جو مخلوق بدلنے پہ قادر ہے وہ نعمت بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ اور جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، جنہیں نواز رکھا ہے ان کے لیے بھی، اور جن کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں نہیں ان کے لیے بھی، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے دن ہیں نا، یہ لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، ایک سے نہیں رہتے۔ آج جس حالت میں ہو سکتا ہے کل اس حالت میں نہ رہو۔ خوشی ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، وہ گزر جاتی ہے، غم آتا ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بڑے سے بڑا زخم لگتا ہے وہ بھی بھر جاتا ہے۔ یہ دن ہے وہ کچھ دنوں میں نواز دیتا ہے اور کچھ دنوں میں وہ اپنی نوازشات کو روک لیتا ہے۔ اچھا، نوازتا بھی آزمانے کے لیے ہے اور نعمتوں کو روکتا بھی آزمانے کے لیے۔ جسے نعمت دے رکھی ہے اسے آزماتا ہے نعمت دے کے کہ میں نعمت دیتا ہوں، میں دیکھوں گا
کہ کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری طرف پھر بھی ویسے ہی راغب رہتا ہے جیسے عام دنوں میں تھا، ان دنوں میں جب مشکلات تھیں، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، خلق الانسان ہلوعا، دل اس کا تھوڑا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف پہنچتی ہے شور مچا دیتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ اسے نوازتے ہیں یہ ان نوازشات کو پھر دوسروں کی طرف نہیں جانے دیتا، روک لیتا ہے۔ اللہ مال دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، حاجت پہنچتی ہے، خود ضرورت مند ہوتا ہے، پھر جگہ جگہ پہ بات کرتا، چیختا چلاتا پھرتا ہے، دل کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اگر اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، انہیں کہیے کہ جو تم ہو نا، اگر تم مالک بن جاؤ، تمہیں مالک بنا دیا جائے میرے رب کی رحمت کے سارے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم کیا کرو گے؟ ان خزانوں پہ جب تمہیں اختیار دیا جائے گا تم خزانے روک لو گے، خشیۃ الانفاق، ختم ہونے کے ڈر سے، کہ اگر دیا تو ختم ہو جائے گا، دیا تو کم پڑ جائے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ انسان دل کا تھوڑا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، کمزور ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی جو اندر کی صفات ہیں وہ بیان فرمائیں، اور جو اللہ ہے وہ کہتا ہے میرے خزانے، کبھی ان کا اندازہ لگانا ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مالک کہتا ہے اگر سب کے سب انسان اور جن وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اکٹھے، اور ہر ایک جو اس کی خواہش ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اور اللہ ہر ایک کو اس کے مانگے کے مطابق عطا کرتا چلا جائے، ہر ایک اپنی خواہش اس کے سامنے رکھے اور وہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نوازتا چلا جائے، بندوں کی خواہشات ختم ہو جائیں گی اور اس کی رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں اگر بندہ سوئی یا انگلی ڈبو کے نکالے تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی بھی اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خزانے اس کے اتنے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے، لامتناہی ہیں، جو اس کے پاس ہے نا وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج پہ گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے وہاں پانی دیکھا، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اگر اسے بہا دیا جائے نا یہ پہاڑ بھی ڈوب جائیں، سارا کچھ ڈوب جائے، لیکن وہ اتنا ہے کہ اگر 7 بار بھی دنیا کو ڈبونا چاہے نا تو ڈبو سکتا ہے۔ قوم نوح کے عذاب میں آپ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، نوح کے بیٹے نے کہا میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ، وہ سامنے پہاڑ ہے، سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اب پہاڑ سے بڑی کون سی چیز ہے، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم آیا ہو نا تو پہاڑوں پہ چڑھ جائے یا جہاں مرضی چلا جائے، پھر اللہ کا حکم ٹل نہیں سکتا۔ پانی اتنا آیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہ ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کے رکی، پانی جب خشک ہوا کشتی چوٹی پہ، اتنا پانی، پانی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر وہ چاہے، بارش نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، اگر وہ چاہے تو اسی نعمت کو دوسری شکل بھی دے سکتا ہے، وہ اس نعمت کو عذاب کی شکل بھی دے سکتا ہے۔ قوم لوط
منع کیا گیا انہیں برے اعمال سے، باز نہیں آئے۔ لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ چھوڑ جائیں بستی، ان پہ آنے والا ہے اللہ کا عذاب۔ عرصہ گزر چکا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، بادل آ گئے، بادل آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ جو بادل ہے نا یہ ہمیں بارش دیں گے، یہ بادل آج بارش آئے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ بارش نہیں ہے، یہ عذاب ہے، بارش نہیں عذاب ہے۔ وہ جسے رحمت اور نعمت سمجھ کے گھروں سے باہر نکلے تھے، ان بادلوں میں سے اللہ نے پتھر برسا دیے۔ وہ گھر جو ان کے لیے سکون کا، حفاظت کا بندوبست تھے، جب وہ گھروں میں داخل ہوئے گھر تنور بن چکے تھے، گھروں میں آگ تھی، باہر نکلے پتھر، گھروں میں داخل ہوئے وہ گھر جو نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نحل میں، یہ جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی ہیں یہ بھی سورہ نحل کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے گھر بنائے ہیں، ان گھروں میں تم سکون کرتے ہو، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے، چور ڈاکو سے بچاؤ کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے، یہ ہم نے گھر تمہیں دے رکھے ہیں، گھر نعمت ہے۔ لیکن وہ جب گھروں میں داخل ہوئے تو گھر نعمت نہیں رہے تھے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ تمہیں بھی لے جا سکتا ہے، جو تمہیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے وہ اپنی نعمتیں بھی واپس لے سکتا ہے۔ اور نعمتیں جاتی ہیں اعمال کی وجہ سے۔ اللہ جب نواز دیتا ہے نا تو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی سے نعمت چھینتا نہیں ہے، بندہ خود سبب بنتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، بندہ اندر سے تبدیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر جو ہم نے نعمت دے رکھی ہوتی ہے ہم اسے اس نعمت کا مستحق ہی نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اگر اللہ جس قوم کو اللہ نے نواز رکھا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب لانے کا، اس سے برا کرنے کا ارادہ کر لینا، تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہی تو سوال تھا جس کا تذکرہ سورہ زمر میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے پوچھو کہ اگر میرا رب مجھے نواز دے کیا وہ نوازشات کو روک سکتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو؟ اور اگر میرا رب نوازشات روک دے کیا وہ کر سکتے ہیں رحمتیں؟ پوچھو ذرا، اگر اللہ روک دے یہ نوازشات کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ نوازشات کرنا چاہے روک لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو باقاعدہ یاد کروائی، اے معاذ تو اللہ کو یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، جب ضرورت پڑے گی اللہ تجھے اپنے سامنے ملے گا، اس کی مدد تیرے شامل حال رہے گی۔ اور یہ بھی جان لے کہ ساری انسانیت اگر جمع ہو جائے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری انسانیت جمع ہے کس چیز پہ؟ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے نفع پہنچانا ہے، وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ساری کائنات جمع ہو جائے کہ اس نے تجھے نقصان پہنچانا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، صرف اتنا پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یعنی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں، یہ تیرا توکل ہونا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک پہ۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے لکھ دیا مقدر میں، قلم اٹھا لی، صحیفے خشک ہو گئے، کاپیاں رجسٹر خشک، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں،
اللہ نے لکھ دیا ہے تیرے مقدر میں، اب توکل اسی پہ رکھ، بھروسہ اسی پہ رکھ کہ اسی نے نوازنا ہے۔ اعمال کی وجہ سے نعمتیں لے لیتا ہے واپس۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جیسے ہی تکلیف آتی ہے، چونکہ اللہ آزما رہا ہوتا ہے، یہ پھر اللہ کو بڑا پکارتا ہے۔ بیمار ہے، بڑا اللہ کو پکارتا ہے، اس قدر بیمار ہوا کہ چل ہی نہیں سکتا، پھر یاد کرتا ہے مسجد میں جانا، مسجد میں جمعہ پڑھنا، مسجد میں نمازیں پڑھنا، بڑی یاد آتی ہیں۔ اس کا دل کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے صحت دے دی نا، میں ضرور جاؤں گا۔ امتحانات ہیں، بڑی دعائیں، بڑی التجائیں، فجر پہ جاگتے ہیں بچے، امتحان ہے، دعائیں بڑی کرتے ہیں، لیکن وہی اللہ جب کامیابی دیتا ہے، وہ اللہ جب بیماری سے نجات دیتا ہے، وہ اللہ جب مشکلات سے نکالتا ہے، وہ جب قیدیوں کو آزادی دیتا ہے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب وہ تکلیفیں ہٹاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہی لوگوں کو شریک بنا دیتے ہیں، وہ اوروں کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ وحدہ لا شریک آزماتا ہے، گڑ گڑاتے ہیں، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، یہ اللہ کو پکارتا ہے، یہ کھڑا ہے تب بھی اللہ کو پکار رہا ہے، بیٹھا ہے پھر بھی، کیوں؟ تکلیف ہے، مصیبت ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، کیوں؟ نوکری خطرے میں ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، روزگار نہیں مل رہا، اللہ کو پکار رہا ہے، گھریلو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، پکار رہا ہے، بیٹھا ہے تب بھی، لیٹا ہے تب بھی، بیٹھا ہے اکھڑا ہے تب بھی، آ جا رہا تب بھی، اللہ ہی اللہ ہے۔ اور جب وہی اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسا، بالکل حقیقی تصویر قرآن کی آیتوں میں اللہ اس بندے کی بالکل حقیقی تصویر دکھاتے ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ شادی کے بعد جلدی اولاد نہ ہو، دعائیں، التجائیں، نمازیں، مسجد کی صفائیاں، مسجد کی خدمتیں، مسجد میں جھاڑو، اللہ سے لو، ایسے لگتا ہے یہ بندہ اب اللہ کی طرف مائل ہوا ہے، تو یہ جائے گا نہیں۔ جیسے ہی اللہ اولاد دیتا ہے بس اس کی ضرورت پوری ہو، اس کی ضرورت، اسی کو مطلبی کہتے ہیں نا، مطلبی اسی کو کہتے ہیں۔ مطلبی بندے کو تو انسان بھی پسند نہیں کرتا، وہ جس کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دے نا، اور وہ پھر سلام لینا ہی بند کر دے، پھر وہ رستہ ہی بدل لے، پھر وہ ملے ہی نہ، پھر یہ کہتا ہے دیکھا نا میں نے اس کا کام کیا تھا، اس کا مطلب نکل گیا، بس مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، آیت کا اگلا ٹکڑا وہ فکر دلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو خوش ہے نا مجھے مل گیا ہے، یہ صرف ہم نے معمولی سی خوبصورتی دی ہے، معمولی سی خوبصورتی، اسے اچھا لگتا ہے، لیکن ہے یہ زیادتی۔ للمسرفین ما، ان کا جو یہ عمل ہے نا اللہ سے ہٹنا، اللہ وحدہ لا شریک کو زیادتی کرتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں نے مانگ لیا، میں نے لے لیا، بس وہی اللہ لے بھی سکتا ہے۔ وہ جو اولاد دی ہے نا، جو اس نے روزگار دیا ہے، وہ جو اس نے نوکری بچا لی ہے، دوبارہ ویسے حالات آ سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا تھا جب سمندر میں ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو،
ایک اللہ کو کہ یہاں سے اب کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب خشکی میں آتے تو کیا کرتے ہو؟ پھر وہی لات منات عزا فلاں اور فلاں اور فلاں۔ کیا خیال ہے اللہ تمہیں خشکی میں دھنسا نہیں سکتا؟ خشکی میں دھنسا سکتا ہے، یا پھر اللہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ دوبارہ تمہیں سمندر میں جانا پڑے، دوبارہ پانی کا سفر کرنا پڑے، پھر دوبارہ وہی حالت ہو جائے۔ اللہ دونوں چیزوں پہ قادر ہے۔ وہ یہاں بھی دھنسا سکتا ہے، قارون کو اس نے زمین میں دھنسا دیا، اور ہو سکتا ہے حالات ایسے پیدا کرے دوبارہ سفر پہ جانا پڑے، دوبارہ مشکلات کی طرف اللہ دھکیل دے۔ مطلبی نہ بن۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، نوازا اس نے ہے۔ یہ جو تو دعائیں کر کر کے امتحانات میں پاس ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، اس نے نوازا ہے۔ دعائیں کر کر کے کسی اچھی جگہ داخلہ مل گیا، یہ اس نے نوازا ہے۔ تجھے ڈاکٹر بننے کا موقع اگر مل گیا ہے تو یہ اس نے نوازا ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ روزگار دیا ہے اس کی نوازش ہے، صحت دی ہے اس کی نوازش ہے۔ اگر کسی کے مقروض نہیں ہونا تو یہ اس کی نوازش ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب ان حالات سے نکل جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، پھر اسی کو بھول جاؤ۔ اس کو یاد رکھو، آزمایا ہے اس نے کہ یہ بعد میں برتاؤ کیسے کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان ہے نا، اسے اللہ آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ اللہ اسے نعمتوں سے بھر دیتا ہے، عزتوں سے، نعمتوں سے۔ عزت بھی بڑی، عہدہ بھی بڑا، نوازش بھی بڑی، نعمتیں بھی بڑی، ہر چیز پوری۔ فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے بڑی عزت دی ہے مجھے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، لیکن یہی جب اللہ اسے آزمائے کیا کرے؟ صرف رزق تھوڑا سا تنگ کر دے۔ فیقول ربی اہانن، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے جو ہے نا وہ مجھے بے عزت کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ نے نہیں کیا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمل کیا ہے؟ تو یتیموں کو عزت نہیں دیتا۔ لا تکرمون الیتیم، کوئی بڑا آ جائے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، کوئی بڑا آ جائے اس کے لیے اہتمام ہے۔ یتیموں کو تیرے در اور دروازے پہ داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے، سامنے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا تکرمون الیتیم، نہ یتیم کی عزت کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہ ہی کبھی ترغیب دی ہے کہ مسکینوں پہ خرچ کیا جائے، مسکینوں کو کھلایا جائے، کبھی اپیل بھی نہیں کی مسکینوں کے لیے۔ لا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما، جتنا ملتا ہے تم سمجھتے ہو سارا میرے ہی لیے ہے، میں نے استعمال کرنا ہے، میں نے ہی کھانا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ محبت کہ دل کے اندر اتری ہوئی، اس قدر دل کے اندر اتری ہوئی کہ اب اس مال میں سے وہ جو اسے دیا گیا ہے نا، پہلے نہیں تھا اس کے پاس، پہلے یہ سارا کچھ اس کے پاس نہیں تھا، جو دیا گیا ہے نا اسے، اب اس میں سے اللہ کا حق بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، پتہ ہے آپ کے مالوں میں حق ہے، آپ کے مالوں میں حق ہے، مال آپ کا ہے لیکن اس میں حق ہے، للسائل مانگنے والے کا، والمحروم اور اس کا جسے اللہ نے دیا نہیں ہے۔ آپ کو دیا ہے، جسے نہیں دیا اس کا حق آپ کے مال میں رکھا ہے۔ اور تم تحبون المال حبا جما، اتنی محبت ہوگی مال سے کہ اب اسے نکال بھی نہیں سکتے۔ خشیت الانفاق، ڈرتے ہو ختم ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ تمہارے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نعمتیں واپس لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ عزتیں واپس لیتا ہے، عزتیں دیتا بھی ہے، عزتیں واپس بھی لیتا ہے۔ یہ نہ کہ اللہ نے میری بے عزتی کر دی یا میری بے عزتی کروا دی، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا۔
تمہارے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو۔ نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ کے رہو، جیسے نعمتیں ملنے سے پہلے اس سے مانگا کرتے تھے ویسے ہی نعمتیں ملنے کے بعد بھی۔ یہ شکریہ کا انداز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اعلان کر دے، تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے رہو گے اور دیتا رہوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ جاؤ گے نا شکری کی طرف، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا